قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوتا۔ حضرات محترم، نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ گفتگو میں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں، نماز فرض ہو یا سنت ہو، نفل ہو، تہجد ہو، نماز وتر ہو یا نماز جنازہ ہو، تو ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، چاہے بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور چاہے امام کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ امام چاہے اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ آواز سے، ہر صورت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز میں لازم اور فرض ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو گزشتہ گفتگو میں اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ آج جب سورۃ الفاتحہ کے آخر پر پہنچ گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کہنا ہے آمین۔ آمین یہ دعا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا کریم قبول فرما۔ جو دعا ہم نے کی سورۃ الفاتحہ کے آخر پر دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھی راہ دکھا بھی اور سیدھی راہ پہ ہمیشہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر کہنا آمین۔ آمین کا معنی ہے قبول فرما، مولا کریم جو ہم نے دعا کی ہے اس کو قبول فرما۔ تو حضرات گرامی قدر، آمین کا کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے، اور یہی نماز میں طریقہ بھی ہے۔ البتہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا باجماعت پڑھ رہا ہے لیکن امام آہستہ آواز سے نماز پڑھا رہا ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس میں آمین بھی آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ لیکن اگر بندہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے اور امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے، جس طرح فجر کی نماز ہے، مغرب عشاء ہے، نماز جمعہ ہے، تو اس میں آمین بھی اونچی آواز سے کہی جائے گی۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے ابو داؤد کی، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے نماز میں اور آخر پہ آپ پہنچتے نا ولا الضالین، جب یہ کہہ لیتے تو قال آمین، پھر آپ پڑھتے آمین ورفع بها صوتا۔ صحابی وضاحت کرتے ہیں کہ آمین کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو اونچا کرتے۔ رفع کا معنی آپ سمجھتے ہیں، رفعت ہم کہتے ہیں، رفعت شان، رفیع المقام، تو رفع بلند کرنا، رفع بها صوتا، آپ اپنی آواز کو بلند کرتے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث میں یہ ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بذات خود سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ کے اختتام پہ پہنچتے اور آخری آیت پڑھتے اذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بها صوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے اور ساتھ صحابی کہتے ہیں ومد بها صوتا، آپ آمین کو ذرا لمبا کر کے کہتے، مد کرتے، مد ہم سمجھتے ہیں نا، مد، تو مد بها صوتا، آپ یہاں مد بھی کرتے، یعنی ایسے آپ پڑھتے آمین، آ کو تھوڑا لمبا کرتے، مد کرتے، آواز کو اونچا بھی کرتے اور لمبا بھی کرتے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو حکم بھی دیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 782۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم بھی کہو آمین، مقتدی بھی کہیں آمین۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اور فرمان بھی، اور بالکل وضاحت جیسا میں نے گزارش کرتی ابو داؤد کی روایت میں، جامع ترمذی کی حدیث میں، کہ اللہ کے رسول آواز کو اونچا کرتے اور مد بھی کرتے، آمین ایسے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو حکم بھی دیا کہ تم بھی کہو آمین۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ جب سورۃ الفاتحہ کے اختتام پہ امام کہتا ہے نا آمین، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ فرشتے آسمانوں میں آمین کہتے ہیں۔ امام آمین کہتا ہے تو امام کے ساتھ فرشتے بھی کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، یعنی اسی وقت فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں اور نمازیوں نے بھی آمین کہہ دی، تو یہ سب کی دعا اکٹھی ہوگی، فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں آمین، اللہ جو ان نمازیوں نے، مسلمانوں نے، مسجد میں آنے والوں نے، تیرے بندوں نے جو دعا کی ہے اللہ قبول فرما۔ فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، امام بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ مقتدی بھی کہہ رہے ہیں، تو جس کی آواز فرشتوں کی آواز کے ساتھ مل جاتی ہے اسی وقت آمین کہی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے، کتنی عظمت والی بات ہے بلند آواز سے آمین کہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس احسن انداز سے سمجھا دیا، اور آپ کے سمجھانے سے ہی فوراً اس پہ عمل شروع ہو گیا مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، اور آپ کے دور کے بعد بھی دور صحابہ میں بھی اور بعد میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقتدی جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تو حدیث میں یہ ہے کہ بلند آواز سے آمین کہتے حتیٰ کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی۔ دیکھیں جب مسجد بھری ہو اور سارے نمازی تھوڑا سا بھی اونچی آواز سے آمین کہیں تو گونج پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عطا بن ابی ربا جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 200 صحابہ کو دیکھا ہے۔ کتنے صحابہ کو جی؟ 200 صحابہ کو میں نے دیکھا ہے، میں ان سے ملا ہوں مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، جب وہ نماز پڑھتے تھے باجماعت، رفعوا اصواتہم بآمین، تو وہ آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ 200 صحابہ جن سے میں مل سکا، عطا بن ابی ربا کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے، اور آمین کہتے ہوئے پھر مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہودی تم پہ حسد کرتے ہیں آمین کہنے میں، سلام کہنے میں بھی اور آمین کہنے میں بھی، فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمین، لہذا تم کثرت کے ساتھ آمین کہا کرو۔ اس لیے حضرات محترم سنت کے حدیث کے دلائل کی روشنی میں اختلافات کو بالا تر کرتے ہوئے، احادیث کو دیکھتے ہوئے صحیح بات یہی ہے کہ جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، اس مسئلے پہ انہوں نے بحث کی کہ ہمارے احناف تو آہستہ آواز سے کہتے ہیں، دیگر اونچی آواز سے، تو صحیح بات کیا ہے؟ تو انہوں نے بذات خود دونوں طرف کے دلائل کو دیکھتے ہوئے حنفی ہونے کے باوجود اس بات کا تذکرہ کیا کہ والجہر قوی من حیث الدلیل، بھئی حدیث کی دلیل کو دیکھا جائے تو آمین اونچی ہی کہنی چاہیے، حدیث کو دیکھیں تو پھر تو آمین اونچی ہی بنتی ہے۔ اور باقاعدہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر یہ ہیڈنگ اور عنوان باب قائم کیا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، لہذا طریقہ یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہی جائے۔